بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ کا سبق نمبر 5 پڑھا جائے گا اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے افراد کی حقیقت کے اعتبار سے کلی کی اقسام۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے نمبر 1 کلی کے افراد اور ان کی حقیقت، نمبر 2 افراد کی حقیقت کے اعتبار سے کلی کی اقسام اور ان کی تعریفات و امثلہ، نمبر 3 تمام مشترک کی وضاحت۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ چون کلی را نسبت کلی با افراد ویل، جب کلی کی آپ اس کے افراد کی طرف نسبت کریں یا عین حقیقت افراد باشد یا کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی، چون انسان جیسے انسان، آن را نو خوانند اس کو نو کہتے ہیں، یا جزو حقیقت افراد باشد یا افراد کی حقیقت کا جز ہوگی، پس اگر تمام مشترک است میان حقیقت آن افراد و ماہیت دیگر، پھر اگر وہ تمام مشترک ہو ان افراد کی حقیقت اور دوسری ماہیت کے درمیان، چون حیوان جیسے حیوان کہ تمام مشترک است میان انسان و دیگر حیوانات، کیونکہ یہ تمام مشترک ہے انسان اور دیگر حیوانات کے درمیان، آن را جنس خوانند اس کو جنس کہتے ہیں، اگر نہ چنین باشد اگر اس طرح نہ ہو، آن را فصل خوانند اس کو فصل کہتے ہیں، خواہ مشترک نہ باشد خواہ وہ مشترک نہ ہو، چون ناطق جیسے ناطق، و خواہ مشترک ولیکن تمام مشترک نہ باشد، اور خواہ مشترک تو ہو اور لیکن تمام مشترک نہ ہو، چون حساس جیسے حساس، و یا خارج از حقیقت افراد باشد اور یا افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی، اگر خاص و یک ماہیت باشد اگر ایک ماہیت کے ساتھ خاص ہو، آن را خاصہ خوانند اس کو خاصہ کہتے ہیں، چون ضاحک جیسے ضاحک، و اگر خاص نہ باشد اور اگر خاص نہ ہو، آن را عرض عام خوانند اس کو عرض عام کہتے ہیں، چون ماشی جیسے ماشی۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت کا ماقبل کے ساتھ ربط سمجھتے ہیں کہ ماقبل کے ساتھ آج کے سبق کی عبارت کا کیا ربط اور کیا تعلق ہے۔ تو پچھلے سبق کے اندر مصنف نے مفہوم کی تعریف اور مفہوم کے دو اقسام بیان کیے تھے، نمبر 1 کلی اور نمبر 2 جزئی۔ جس طرح کہ قاعدہ ہوتا ہے کہ پہلے شے کی تعریف ہوتی ہے اور پھر شے کی تقسیم ہوتی ہے، تو پچھلے سبق کے اندر ہم کلی کی تعریف پڑھ چکے ہیں، آج کے سبق کے اندر کلی کی تقسیم بیان کی جاتی ہے، اور یہ جو کلی کی تقسیم ہے یہ کلی کے افراد کی ماہیت کے اعتبار سے کلی کی یہ تقسیم ہے، کلی کے افراد کی ماہیت اور حقیقت کے اعتبار سے کلی کی یہ تقسیم ہے۔ تو اس تقسیم کو سمجھنے سے پہلے ہم کلی کے افراد اور ان کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، تاکہ پھر ہمیں افراد کی حقیقت کے اعتبار سے کلی کی جو تقسیم ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو آئیے پہلے ہم افراد اور ان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ مثلا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، انسان یہ کلی ہے اور انسان کے یہ زید، عمر، بکر، خالد، ولید، اسامہ وغیرہ یہ سارے انسان کے افراد ہیں۔ تو انسان کلی ہے، زید، عمر، بکر، خالد، ولید، اسامہ یہ اس کے
افراد ہیں، یعنی جن کے اوپر انسان سچا آتا ہے وہ انسان کے افراد ہیں، زید، عمر، بکر، خالد، ولید وغیرہ۔ اور ان میں سے ہر ایک کی، زید، عمر، بکر میں سے ہر ایک کی حقیقت ہے حیوان ناطق۔ تو حیوان ناطق کو ہم کہیں گے کہ یہ کلی کے افراد کی حقیقت ہے۔ کلی ہو گئی انسان، اور کلی کے افراد زید، عمر، بکر، خالد، ولید، اسامہ وغیرہ، اور حیوان ناطق یہ کلی کے افراد کی حقیقت ہے۔ تو اب آئیے، جب ہم نے کلی کو سمجھ لیا، کلی کے افراد کو سمجھ لیا اور افراد کی حقیقت کو سمجھ لیا، تو آئیے اب ہم افراد کی حقیقت کے اعتبار سے کلی کی تقسیم سمجھتے ہیں۔ تو افراد کی حقیقت کے اعتبار سے کلی کے 5 قسم ہیں: نوع، جنس، فصل، خاصہ اور عرض عام۔ وجہ حسر، کلی دو حال سے خالی نہیں ہوگی۔ جب ہم کلی کو اس کے افراد کی حقیقت کی نظروں دیکھیں گے، یا تو کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی یا کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین نہیں ہوگی۔ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہو تو اس کو نوع کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے انسان۔ اور اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین نہ ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو افراد کی حقیقت کا جز ہوگی یا افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی۔ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو، داخل ہو افراد کی حقیقت میں، تو پھر یہ جز دو حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو یہ جز تمام مشترک ہوگی یا تمام مشترک نہیں ہوگی۔ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو اور تمام مشترک ہو تو ایسی کلی کو جنس کہا جاتا ہے، جیسے حیوان۔ اور اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز تو ہو لیکن تمام مشترک نہ ہو تو اس کو فصل کہا جاتا ہے، اور اس کی مثال ہے جیسے کہ ناطق۔ اور اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز نہ ہو بلکہ خارج ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، کہ وہ ایک ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص ہے یا ایک ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور ایک ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص ہو تو اس کو خاصہ کہا جاتا ہے، اور اس کی مثال ہے جس طرح کے واحد۔ اور اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور ایک ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ ایک ماہیت کے فردوں میں بھی پائی جائے اور اس کے علاوہ دیگر ماہیت کے افراد کے اندر بھی پائی جائے تو اس کو عرض عام کہتے ہیں، جیسا کہ ماشی۔ تو یہ کلی کے 5 قسم آگئے افراد کی حقیقت کے اعتبار سے: نوع، جنس، فصل، خاصہ اور عرض عام، اور ان کی وجہ حسر۔ اب آئیے ہم ان میں سے ہر ایک کی تعریف اور اس کی مثال سمجھتے ہیں اور پھر مثال کو تعریف کے اوپر منطبق کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے نوع۔ نوع کی تعریف: نوع اس کلی کو کہتے ہیں جو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہو، یعنی کلی کی حقیقت اور افراد کی حقیقت بالکل بعین ہی ایک ہو۔ مثلا اس کی مثال ہے جس طرح کہ انسان ہے۔ انسان، اس کا معنی ہے حیوان ناطق، اور یہ انسان کلی ہے۔ اور انسان کے افراد جیسا کہ آپ جانتے ہیں، زید، عمر، بکر، خالد، ولید، اسامہ، یہ سارے انسان کے افراد ہیں، اور ان افراد کی حقیقت ہے حیوان ناطق۔ اب کلی کا معنی بھی ہے حیوان ناطق اور افراد کی حقیقت بھی ہے حیوان ناطق، تو یہ حیوان ناطق کا عین ہے۔ تو یہ ایسی کلی ہے انسان کے جو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے، اس لیے ہم انسان کو کہیں گے کہ انسان اپنے افراد یعنی زید، عمر، بکر کی نوع ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے جنس۔ جنس اس کلی کو کہتے ہیں جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو اور تمام مشترک ہو، یعنی دو چیزیں پائی جائیں، ایک تو یہ کہ افراد کی حقیقت کا جز ہو، داخل ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام مشترک ہو۔ جنس کی مثال سمجھنے سے پہلے ہم اس کی تعریف کے اندر جو تمام مشترک ہے اس لفظ کی وضاحت سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں جنس کی تعریف کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو تمام مشترک کی تعریف یہ ہے کہ تمام مشترک اس کلی کو کہتے ہیں کہ جن افراد کی وہ ذاتی ہے، یعنی جن افراد کی حقیقت کے اندر وہ داخل ہے،
ان افراد کے اندر جتنے بھی اجزاء مشترکہ پائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی جز مشترک اس سے خارج نہ ہو تو اس کو تمام مشترک کہا جاتا ہے۔ یعنی جن کلیوں کی اندر وہ مشترک ہے اور جن کی وہ ذاتی ہے ان کے اجزاء مشترکہ کو نکال لو تو جتنے بھی اجزاء مشترکہ ان دو ماہیتوں یا دو کلیوں کے درمیان ہیں ان اجزاء مشترکہ میں سے کوئی جز اس کلی سے خارج نہ ہو تو ایسی کلی کو تمام مشترک کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال سمجھیں، مثلا انسان ہے، ہم دو کلیاں لے لیتے ہیں، ایک انسان اور دوسری فرس۔ اب انسان کی جو ماہیت ہے وہ ہے حیوان ناطق، اسی طرح فرس کی ماہیت حیوان صاحب۔ اب حیوان، انسان کی حقیقت کے اندر حیوان بھی داخل ہے اور ناطق بھی داخل ہے، اسی طرح فرس کی حقیقت کے اندر حیوان اور ساحل کے دونوں داخل ہیں، یہ دونوں اجزاء ہیں فرس کی حقیقت کے اور ذاتیات ہے۔ حیوان کا معنی ہوتا ہے جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک بالارادہ، کیونکہ حیوان یہ انسان کے اندر انسان کی جز ہے، اسی طرح حیوان یہ فرس کی جز ہے، تو اسی طرح جس طرح انسان جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک بالارادہ ہے، اسی طرح فرس بھی جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک بالارادہ ہوگا۔ اب انسان اور فرس ان دو ماہیتوں کے درمیان آپ اجزاء مشترکہ کو ڈھونڈیں تو ان کے درمیان حیوان یہ جز مشترک ہے، اور حیوان کا معنی جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک بالارادہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اور فرس کے درمیان جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک بالارادہ یہ 5 اجزاء مشترک ہیں، یعنی یہ 5 اجزاء انسان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور یہ 5 اجزاء فرس کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی اجزاء مشترکہ ہیں یعنی جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک بالارادہ وہ حیوان سے خارج نہیں ہے، کیونکہ حیوان کا معنی ہے جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک بالارادہ۔ تو اب انسان اور فرس کے اندر جتنے بھی اجزاء مشترکہ پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے حیوان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، حیوان سے کوئی جز مشترک خارج نہیں ہے، لہٰذا ہم حیوان کو کہیں گے کہ حیوان یہ انسان اور فرس کے درمیان کے تمام مشترک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ تمام مشترک کی بھی وضاحت ہو گئی اور جنس کی مثال بھی واضح ہو گئی کہ جنس اس کلی کو کہتے ہیں کہ جو افراد کی حقیقت میں داخل ہو اور تمام مشترک ہو۔ تو حیوان دیکھیں، حیوان کے افراد ہیں مثلا انسان اور فرس، تو یہ اپنے افراد کی حقیقت کے اندر داخل ہے، انسان کی حقیقت کے اندر بھی حیوان داخل ہے اور فرس کی حقیقت کے اندر بھی حیوان داخل ہے، اور تمام مشترک بھی ہے۔ تمام مشترک اس طرح کہ انسان اور فرس کے درمیان جتنے بھی اجزاء مشترکہ پائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی جز مشترک حیوان سے خارج نہیں ہے، بلکہ وہ سارے کے سارے حیوان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ افراد کی حقیقت کے اعتبار سے کلی کا تیسرا قسم ہے فصل۔ فصل کی تعریف: فصل اس کلی کو کہتے ہیں جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو اور تمام مشترک نہ ہو، یعنی افراد کی حقیقت میں وہ داخل تو ہے، جز تو ہے، لیکن تمام مشترک نہیں ہے۔ تمام مشترک نہ اس کی 2 صورتیں ہیں، کیونکہ متعدد چیزوں کے اوپر سلب آ جائے تو اس کی متعدد صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ بنے گی کہ سرے سے مشترک ہی نہیں ہے، جس طرح کہ مثلا ناطق ہے، تو ناطق یہ انسان کی حقیقت کے اندر داخل ہے لیکن یہ صرف انسان کے اندر یہ ذاتی پائی جاتی ہے اور کسی ماہیت کے اندر ناطق نہیں پایا جاتا اور کسی ماہیت کی یہ ذاتی اور جز نہیں ہے۔ اسی طرح فرس لے لیں، فرس کی حقیقت ہے حیوان ساحل، تو ساحل یہ فرس کی حقیقت کے اندر داخل ہے اور کسی ماہیت کے اندر ساحل داخل نہیں ہے، تو لہٰذا ہم ناطق کو اور ساحل کو کہیں گے کہ یہ تمام مشترک نہیں ہے بلکہ یہ سرے سے مشترک ہی نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مشترک تو ہو لیکن تمام مشترک نہ ہو۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ مثلا آپ انسان کے اندر جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک بالارادہ یہ اجزاء پائے جاتے ہیں، اور فرس کے اندر بھی جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک بالارادہ یہ اجزاء پائے جاتے ہیں۔ تو اب ان دونوں کے اندر آپ دیکھیں کہ حساس دونوں کے اندر مشترک تو ہے، یعنی انسان کی بھی ذاتی ہے اور فرس کی بھی ذاتی ہے، لیکن یہ تمام مشترک نہیں ہے، کیونکہ تمام مشترک کہتے ہیں کہ جن ماہیتوں کی وہ ذاتی ہے اور جز ہے ان ماہیتوں کے اندر جتنے بھی اجزاء مشترکہ ہیں ان میں سے کوئی جز مشترک اس سے خارج نہ ہو،
تو آپ دیکھیں انسان اور فرس کے اندر جوہر جسم نامی اور اسی طرح متحرک بالارادہ یہ دونوں کے اندر اجزاء مشترکہ پائے جاتے ہیں حساس کے علاوہ، تو یہ حساس سے خارج ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ حساس یہ تمام مشترک نہیں ہے، کیونکہ انسان اور فرس کے اندر حساس کے علاوہ اور بھی اجزاء مشترکہ پائے جاتے ہیں اور وہ حساس سے خارج ہے۔ اس لیے حساس کو ہم کہیں گے کہ یہ فصل ہے۔ ناطق اور ساحل وہ بھی فصل ہے، وہ سرے سے مشترک ہی نہیں۔ حساس یہ بھی فصل ہے، یہ مشترک تو ہے انسان اور فرس میں پائی جاتی ہے دونوں کے اندر یہ، لیکن یہ تمام مشترک نہیں ہے۔ ناطق بھی فصل اور اسی طرح حساس یہ بھی فصل کی مثال ہے۔ کلی کا چوتھا قسم ہے خاصہ۔ خاصہ اس کلی کو کہتے ہیں جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور صرف ایک حقیقت کے فردوں کے اندر پائی جائے۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ ضاحک۔ اب ضاحک جو ہے یہ انسان کا خاصہ ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت حیوان ناطق اور ضاحک یہ انسان کی حقیقت سے، اور یہ صرف انسان کی حقیقت کے ساتھ یہ خاص ہے، انسان کے علاوہ اور کسی ماہیت کے اندر ضاحک یہ خاصہ نہیں پایا جاتا، انسان کے علاوہ اور کوئی ماہیت وہ ضاحک نہیں ہے۔ اس لیے ہم ضاحک کو کہیں گے کہ ضاحک یہ انسان کا خاصہ ہے۔ کلی کا پانچواں قسم ہے عرض عام۔ عرض عام کی تعریف یہ ہے کہ عرض عام اس کلی کو کہتے ہیں جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہ ہو، بلکہ دیگر ماہیات اور حقیقتوں کے افراد کے اندر بھی وہ پائی جائے۔ جس طرح کہ ماشی انسان کے لیے، تو انسان کی حقیقت سے ماشی خارج ہے، انسان کی حقیقت حیوان ناطق اور ماشی انسان کی حقیقت سے خارج ہے، اور یہ ماشی انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ماشی کہتے ہیں چلنے والا، تو صرف انسان ہی چلنے والا نہیں ہے بلکہ انسان کے علاوہ اور ماہیتیں بھی ہیں، جس طرح کہ فرس ہے، بکر ہے، غنم ہے، گھوڑا ہے، بکری ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ چلتی ہیں، اس لیے وہ بھی ماشی ہیں۔ تو انسان کی حقیقت سے ماشی خارج ہے اور یہ انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ماشی کو کہیں گے کہ یہ عرض عام ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے کلی کے افراد اور ان کی حقیقت کو سمجھا، اور اس کے علاوہ ہمیں دوسرے نمبر پر جو اہم آج کے سبق کی اندر بحث تھی وہ افراد کی حقیقت کے اعتبار سے کلی کے اقسام، ان کو ہم نے جانا۔ اب آخر میں ایک تمرین ہے، اس کو آپ حل کریں۔ بکری، گھوڑا، ساحل اس کا معنی ہے ہن ہنانے والا، ناعق یعنی کاں کاں کرنے والا، طائر پرندہ، رینگنے والا، بالوں والا، مستقیم القامت اس کا مطلب ہے سیدھے قد والا، اور حیوان اور حساس۔ تو ان مثالوں کو آپ آج کے سبق کی روشنی کے اندر حل کریں کہ آج کے سبق کے اندر جو کلی کے 5 اقسام آئے ہیں تو یہ مثالیں کلی کی کس قسم کی مثالیں بنتی ہیں۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔